بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہوگا، آج کا جو سبق ہے ہمارا، وہ اخفا کے بارے میں ہے۔ ہمارا جو رولز چل رہے ہیں وہ نون ساکنہ اور تنوین کے رولز ہیں، جس میں سے ہم 3 رولز جو ہیں وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اظہار، اقلاب اور ادغام، اور آج یہ آخری رول اخفا، 4th ون، اس کو ہم دیکھیں گے اور ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کہ اخفا کو جو ہے وہ اس کے لیے کیا، جو جیسے ہم کنڈیشنز پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اظہار کی الگ سے ہے، اقلاب کی الگ سے ہے اور ادغام کی الگ سے کنڈیشنز ہیں، یعنی اس کے آگے جو لیٹرز آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اخفا کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں اور اخفا میں ہم کون سے لیٹرز کو دیکھیں گے اور کس طرح ہم ان کو اس کے بعد، اور اخفا کو ادا کیسے کریں گے۔ یہ بھی تھوڑا سا فرسٹ ٹائم جب اخفا کو ادا کیا جاتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی کچھ لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یعنی ان سے وہ پراپر جو آواز ہے وہ نہیں نکل رہی ہوتی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جب وہ انسان یوز ٹو ہوتا ہے اور تلاوت کو جاری رکھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اخفا کی جو ساؤنڈ ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سب لوگوں کو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، باقی تو ماشاءاللہ سے اسٹارٹنگ سے ہی وہ جو ہے صحیح طرح سے اس کو پک کر لیتے ہیں اور وہ اپنی ساؤنڈ اس طرح کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہائڈ کرنی ہے، نون کی ساؤنڈ جو ہے وہ اصل میں دینی نہیں ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اردو میں بھی نون ساکن جب آتا ہے، دھواں اور اس طرح کے جو، اور کنواں، تو یہ اس میں کیا ہے، اینڈ پہ جو نون ہے تو اس میں ہم اس کا نون کو اس میں کرتے ہیں، یعنی صرف ایسے آواز سی جو ہے وہ آتی ہے، لیکن اس کو پورا کوان، دھوان ایسے کر کے ہم نون کو پراپر بولتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں، اس کی مخرج جو ہوتا ہے لیکن اس کا آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی اس میں۔ تو بالکل سیم اسی طرح سے یہاں پر بھی عربک میں بھی جو ہے وہ اخفا ہوتا ہے اور نون کو ہائڈ کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، کیونکہ اخفا کا جو میننگ ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے کنسیل کرنا یا ہائڈ کرنا، اس کو چھپا لینا۔ تو لیسن شروع کرتے ہیں، اور پہلے جو ہے وہ ہم ایز یوزول جو ہے وہ اخفا کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو نیچے مزید ایکسرسائز، جو فردر ایکسرسائز ہے اس میں ہم اس کو پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں جی ڈیفینیشن میں، ون ایور نون ساکنہ اور تنوین از فالوڈ بائی، یہ آگے لیٹرز ہیں، یہ دیکھیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، داد، اور تو، زو، فا، قاف اور کیف۔ یہ جب لیٹرز آ جائیں، اب یہ کون سے لیٹرز ہیں، یہ وہ لیٹرز ہیں جیسے با جو ہے وہ اقلاب میں چلا گیا ہے، اسی طرح حروف حلقی، حمزہ، الف، ہا اور عین اور غین اور خا، یہ بھی نکل گئے حروف حلقی میں۔ اور پھر یرملون کے 6 لیٹرز، یا، را، میم، لام، واو اور نون، وہ اس میں چلے گئے، اور با جو ہے وہ اقلاب میں چلا گیا۔ تو باقی کے جو لیٹرز بچ گئے ہیں، جو کہ یہ بچتے ہیں، اس پر اخفا اب اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لیٹرز ہم نے نکال دیے سارے، اب جو رہ گئے ہیں، وہ جو یہ باقی کے جو لیٹرز بچے ہیں، اس میں جو ہے وہ اخفا اپلائی ہوتا ہے۔ اخفا will be applied. The sound of noon will be concealed behind the letter following it with the observance of the gunna. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ نون کی آواز کو چھپا لیتے ہوتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، ہائڈ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیکسٹ لیٹر کو دیکھتے ہیں، نیکسٹ لیٹر کو دیکھ کر ہم نے اخفا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پر اخفا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اگر ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آئے گا تب اخفا ہوگا، اگر فرض کریں حروف حلقی آ گئے ہیں یا کچھ با آ گئی ہے یا یرملون میں سے، تو وہ پھر وہ رولز لگیں گے، اخفا نہیں ہوگا۔ اخفا تب ہوگا جب ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر جو ہے وہ یہاں پر آئے گا نون ساکنہ اور تنوین کے بعد، تو تب جو ہے وہ اس کو اخفا کو جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ اور اخفا اس کا بھی 2 کاؤنٹس کا جو ہے وہ اسٹریچ ہے اخفا کا۔
تو یہ بھی یاد رکھنے والی امپورٹنٹ بات ہے کہ اخفا کو بھی ہم اسٹریچ دیتے ہیں اور اس پر بھی ہم جو ہے وہ جو نون کی آواز کو چھپاتے بھی ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں، ایک دم سے چھپا کے آگے نہیں چلے جاتے، کیونکہ پھر تو اخفا ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اخفا کیا بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے جب بولتے ہیں تو وہ نون جو ہے وہ پروناؤنس ہو جاتا ہے، نون کی آواز آ جاتی ہے جس سے وہ اظہار بن جاتا ہے، وہ اخفا نہیں رہتا۔ تو اخفا کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ٹھہرا بھی جائے اور وہ جو اسٹریچ ہوگا وہ ہمارا 2 کاؤنٹس کے برابر ہوگا۔ اور نیچے جو ہے ایکویشن ہے اس کو بھی دیکھ لیں، نون ساکنہ پلس جو تنوین ہے، اور نون ساکنہ اور تنوین پلس دا ریسٹ آف دا لیٹرز، یہ جو اوپر سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ اوپر والے جو ریسٹ آف دا لیٹرز ہیں یہ آ جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں، یعنی نون کی آواز کو چھپا لیتے ہوتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اوپر والی ساری لائن ہے، فرسٹ لائن، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اوپر یہ چھوٹا سا صاد سا نظر آ رہا ہے، اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں عربک میں، اور یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ حرکت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حرکہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف حمزہ ہے وداؤٹ اس کے زیر زبر پیش کے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھرڈ لیٹر دیکھا جاتا ہے، یہ پوری جو 4 جو یہاں پہ ورڈز نظر آ رہے ہیں اس پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو یہاں پر زیر لگا دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ایک رول ہے قرآن میں، لیکن یہ وہ مصحف عثمانی جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ وہ اس کے لیے ہے، وہ اس میں یہ کیا جاتا ہے۔ ادروائز جو ہم انڈو پاک کا مصحف پڑھتے ہیں اس میں یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی مصحف عثمانی پڑھ رہے ہیں تو ان کو وہ رول وہ پڑھ کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے۔ تھرڈ پہ اگر زبر آ گئی ہے تو اور تھرڈ لیٹر پہ اگر زبر اور زیر آ گئی ہے تو ہم اس کو زیر لگا دیتے ہیں۔ تھرڈ لیٹر پہ اگر پیش آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو فرسٹ لیٹر جو حمزہ ہے اس پر پیش لگا دیتے ہیں، اور اگر تھرڈ لفظ ہے حمزۃ الوصل، اس کے فوراً بعد لام آ گیا ہے، ال سے وہ شروع ہو رہا ہے، اللہ زینہ، اللہ زی، اور اس طرح سے، تو پھر اس پر زبر لگا دی جاتی ہے، پھر اس کو تھرڈ لیٹر نہیں چیک کیا جاتے، بلکہ ال کے ساتھ زبر اور پھر زیر، اور جو زبر ہے تھرڈ لیٹر پہ اس کے ساتھ زیر، اور پیش اگر تھرڈ لیٹر پہ ہے تو پھر پیش۔ تو یہ اس کے رولز ہیں جو اس کو لگایا جاتا ہے، اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے زیر لگا دی ہے، اب اس کو ہم زیر کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ تصر، اس کو صاد ہیوی، را ہیوی، اور پھر تصر، اور یہاں پر اخفا ہے نون کا، نون کی آواز کو چھپا لیا ہے، اور پھر جب روکیں گے تو یہاں پر اس کو رکنے پہ بھی یہ ہیوی ہی ہوگا۔ تصر، تصر، صلح، یہاں پر بھی اخفا ہے کیونکہ آگے نون، اور نون کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے ہمارے پاس سین۔ یہاں پر نون کے بعد جو پچھلے پہ آیا تھا وہ نون کے بعد آیا تھا تا اوپر چیک کرتے جائیں اوپر والے لیٹرز میں تو یہ آپ کو سارے لیٹرز ملیں گے، کیونکہ یہ اسی کی ایکسرسائز ہے تو اس کے مطابق ہی جو وہ ہے ساری ایکسرسائز انہی لیٹرز کے مطابق ہی ہوگی۔ صلح، خا ہیوی، صلح، طلق۔ اب اخفا جو ہے ایک اور اس کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اخفا ہیوی بھی ہوتا ہے اور اخفا لائٹ بھی ہوتا ہے۔ وہی بات کہ اگر ہیوی لیٹر آ جائے تو پیچھے اخفا بھی ہیوی ہو جاتا ہے، اور اگر لائٹ لیٹر آ جائے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد تو اخفا بھی لائٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں طلق، تا ہیوی، قاف ہیوی، طلق، اور پھر آگے قاف کا قلقلہ بھی ہوگا سٹاپ پہ۔ اب یہ تو تھا، اس کو ہم نے ہیوی کیا۔ اب یہ جو ایک اور کیونکہ رولز یہاں پہ سارے آ رہے ہیں تو میں بھی کہتی ہوں آپ کو سارے ایک دفعہ سے پتہ چل جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اب یہ جب قاف آئے گا نا، یہ جو ہیوی والا ہے، تو باقیوں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نون کے مخرج پہ جا کے اور اس کو ہائڈ کر کے اور پھر آگے اس دوسرے مخرج پہ جاتے ہیں، یعنی اگلے والے پہ، جیسے تا پہ، سین پہ اور تا پہ ہم گئے تھے پہلے۔ یہ جب جہاں پر بھی یہ والا قاف آئے گا ہیوی والا، دونوں قاف، ایک یہ اور دوسرا یہ لائٹ والا، جہاں پر بھی یہ دونوں قاف آئیں گے تو ہم نے
اس کے اخفا میں فوراً ان کاف کے مخارج پہ چلے جانا ہے. ہم اس کا ویٹ نہیں کریں گے کہ ہم قالبا ایسے نہیں، بلکہ اس کو ہم نے یہ جو کاف موٹے والا ہے کیونکہ یہ ہیوی ہے تو اس کو ہم نے ساؤنڈ دینی ہے آئی این جی کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اور یہ آئی این جی کی ساؤنڈ آئے گی، اور یہ اسی کے نیچے دیکھیں دوسرا کاف بھی آ گیا ہے تو اس کو ہم ساؤنڈ دیتے ہیں آئی این کے کی. تو یہ اس میں ڈفرینس ہے. یہ میں پڑھتی ہوں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. انقلبا، اب دیکھیں ایک دم سے میں یہ جو ساؤنڈ آئی ہے نا، کیونکہ ہے ہیوی والا ہے تو یہ کی ساؤنڈ آئے گی. انقلبا، انقلب، تو وہ کیا ہوا کہ ہم اس کو کاف کے ہی مخرج پہ ڈائریکٹ چلے گئے. اخفا کرتے کرتے ہم ڈائریکٹ کاف کے مخرج پہ اس کو جا کے ہم نے ٹچ کیا تو کی ساؤنڈ آئی. ہم نے کر کے اور پھر قالبا الگ سے نہیں پڑھا، بلکہ اس کو قالبا، قاف ہیوی اور با، اور پھر اس کے بعد جب اس کو روکیں گے انقلب، تو یہاں پر با کا اینڈ پہ قلقلہ. اور باقاعدہ آپ کو یہ جو ان کے دونوں کے مخارج ہیں کاف اور قاف کے، یہ ہمارا جو تھروٹ سے جہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک سافٹ پیلٹ پہ لگتی ہے زبان اور ایک جو ہے وہ ہماری ہارڈ پیلٹ پہ لگتی ہے. تو وہ جو دونوں کے مخارج ہیں تو اسی لحاظ سے پھر قاف اور کاف کا ڈفرینس بھی ہوگا. نیکسٹ لائن پہ اندادن، یہاں پر بھی اخفا، اور نون ہے اور آگے دال ہے تو اخفا لائٹ ہوگا. اندادن، اندادا، دونوں پہ یہ بھی 2 کاؤنٹس اور یہ بھی اینڈ پہ 2 کاؤنٹس. سورن، یہاں پر اخفا ہے اور ہیوی ہے کیونکہ آگے صاد آ گیا ہے ہیوی لیٹر میں سے. سورن، سورو، صاد ہیوی، اور پھر را پہ رن پہ جو را ہے وہ بھی ہیوی، اور جب اس کو روکیں گے تو 2 کاؤنٹس پہ روکیں گے. اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس کو کاف آ گیا ہے تو آئی این کے کی ساؤنڈ دینی ہے، جیسے ہم نے اوپر آئی این جی کی دی تھی یہاں پر اس کو ہم آئی این کے کی دیں گے. انکاسن، ٹھیک ہے، یہ کاف کے مخرج پہ ڈائریکٹ گئے اور کاف یہاں پہ 2 کاؤنٹس کا، اور آگے تنوین آ گئی ہے. انکاسن، انکاسا، اور 2 کاؤنٹس پہ اینڈ پہ. انکالن، لائٹ ہے نا تو کیا ہوگا، قا کریں گے تو موٹا ہو جائے گا، موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے. انکالن، انکالا، 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ. تنزیلن، یہاں پر یہ اخفا، تنزیلا، زی بھی 2 کاؤنٹس کا اور اینڈ پہ 2 کاؤنٹس. اب پھر کاف آ گیا ہے تو وہی تنگ، ایک دم سے تنگ کی ساؤنڈ آئی. تنکیلن، یہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور آگے کی یا مدہ ہے 2 کاؤنٹس کی، اور تنوین آ گئی ہے. تنکیلا، اینڈ پہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ. تھوڑا سا آپ کو شاید آج کا لیسن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے، مشکل لگے، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ، تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. شروع میں دیکھیں جب پتہ نہیں ہوتا، جب انسان سیکھتا ہے تو وہ ہر چیز ہی مشکل لگ رہی ہوتی ہے. جیسے جیسے ادا کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو پھر، اور یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے جو یہ تجوید کے جو رولز ہیں، کیونکہ اگر نہیں پتہ ہوتے تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے تو ہم قرآن صحیح طرح سے پڑھ نہیں رہے ہوتے. تو قرآن کو صحیح ادائیگی کے لیے ہمیں ان کے صحیح مخارج کا بھی پتہ ہو اور ساتھ میں رولز کا بھی پتہ ہو، تاکہ ہم بہت اچھا سا قرآن پڑھیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم ثواب جو ہے وہ حاصل کر کے، جو جب اٹھیں تو ثواب حاصل کر کے اٹھیں. یہ نہ ہو کہ الٹا ہم اس کو اتنا غلط پروناؤنس کریں کہ وہ جو میننگ ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے، اور ہم بجائے نیکیاں کمانے کے وہاں سے الٹا جو ہے وہ گناہ کما کے تو جو قرآن پڑھ کے اور اٹھ جائیں. تو یہ اس لیے اس کے لیے بہت ایفرٹ اور بہت کوشش کی ضرورت ہے.
اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھیں گے اور اگر آپ اس میں محنت بھی کریں گے اور تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے، اور اللہ بہت آسانیاں انسان کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان بہت جلدی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع سے ہی اگر بندہ کہہ دے کہ نہیں بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی، یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور یہ وہ، تو یہ چیز پھر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ واقعی ہی وہ چیز پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ بہت ایزی لیں، اور ایزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اس کو لائٹ لیا جائے اور اس پہ محنت نہ کی جائے۔ محنت ضروری ہے ہر چیز میں، محنت سیکھنے کے لیے کچھ بھی زندگی میں انسان سیکھتا ہے تو محنت سے ہی سیکھتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ رولز ہیں، اس کو بار بار آپ دیکھیں، اور وہی بات کہ نوٹ ڈاؤن کر کے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ایک اپنی الگ سے نوٹ بک بنائیں، اور نوٹ بک پہ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو مکس ہو جاتی ہیں۔ وہی نوٹ بک جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہر وقت تو بندہ اب قرآن پڑھنے آپ بیٹھے ہیں، ساتھ میں ویڈیو نہیں کھول سکتے، ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لی، اس کو سارے رولز کو نوٹ ڈاؤن کر لیا، اب اپنی جو نوٹ بک ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے ہم اس کو چیک کرتے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا رول ہے اور یہاں پہ کون سا۔ اور اسی طرح سے یہ جو مارکنگ والا طریقہ ہے جو میں یہ ہم مارکنگ کرتے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جب قرآن بھی ہم سٹارٹ کریں گے تو اس پر بھی مارکنگ کریں گے، تو یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ مارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، سب کچھ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں اخفا ہو رہا ہے، یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ ہیوی لیٹر ہے، یہاں پہ لائٹ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے۔ یہ چیزیں جب لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ادائیگی قرآن کی اور تلاوت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا ایک الگ سے قرآن رکھیں، اور اس پہ یہ چیزیں جو ہے وہ جب ہم قرآن شروع کریں گے تو ضرور نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، اور آپ کو خود فرق فیل ہوگا، محسوس ہوگا کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کی لرننگ میں اس میں پختگی آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع میں اگر تھوڑی سی محنت ہے بھی، اور شروع میں اگر ہے، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت فروٹفل ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور بہت جو ہے نا انسان جلدی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی یا بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آہستہ آہستہ سیکھیں، لیکن کانسٹنٹلی مستقل مزاجی سے۔ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ آج بیٹھ کے 2-3 ویڈیوز دیکھ لیں اور بس وہ پورے ہفتے کے لیے کافی ہو گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سیکھیں، لیکن آدھی ویڈیو دیکھیں، لیکن اس کو جتنا جو آپ نے سیکھا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، اور پھر جب قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اس نوٹ بک کو ساتھ رکھیں، ان رولز کو ساتھ اپلائی کرتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لرننگ میں پختگی آتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا آسان بنا دیں، کہ صرف ہم خود سیکھنے والے نہ ہوں بلکہ ہم مزید فردر جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے ارد گرد بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہم سکھانے والے بن جائیں، آمین۔ اسی کی آگے فردر ایکسرسائز جو رہ گئی ہے، ان کنتم، یہاں پر آئی این کے والا یہاں پر ساؤنڈ آئے گی، 2 اخفاظ ہیں، ایک آئی این کے والا، اور پھر آگے ان کو، یہاں پر بھی آگے کون تم، یہ جو ہے دوسرا اخفا، اور پھر آگے سمپل تم، ان کو تم، ان کو تم، ان شکرتم، یہاں پر اخفا، اور پھر کر، را جو ہے وہ ہیوی، ان شکرتم، ان فررتم، یہاں پر بھی اخفا، فرر، را جو ہے وہ یہاں پر ہیوی ہوگا، ان فررتم، ان فررتم، ان زعمتم، یہاں پر بھی اخفا، ان زعمتم، ان زعمتم، قولا قریما، وہی آگے کاف آ گئی ہے تو ہم کاف کے مخرج پہ جائیں گے، اور را جو ہے یہاں پر لائٹ ادا کی جائے گی، اور را سے یہ جو کریمن ہے یہاں پر یہ 2 کاؤنٹس، قولا کریما، قولا کریما، اینڈ پہ بھی تنوین آ گیا تو 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ، یوما ثقیلا، یہاں پہ اخفا تنوین کے ساتھ، یوما ثقیلا، اور قاف کی یہ جو یا سے پہلے زیر ہے قاف کے نیچے، قاف ایک تو ہیوی ہے اور دوسرا اس پہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے، اور پھر جب روکیں گے تو پھر بھی 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ،
اجرا کبیرا، اج جیم کا قلقلہ، رن پہ آگے کاف ہے تو وہی آئی این کے کا اخفا، کبھی یہاں پہ 2 کاؤنٹس اور آگے تنوین، اجرا کبیرا، اجرا کبیرا، را ہیوی یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، ہر چیز کو بہت غور سے دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ اس کو اسی طرح سے جو پیچھے، کیونکہ ریویژن ہوتی جاتی ہے نا پھر چیز بھولتی نہیں ہے. صبرا جمیلا، صب صاد ہیوی، با کا قلقلہ، را ہیوی اور را کا اخفا، اور می جو ہے یہ والا 2 کاؤنٹس کا، اور پھر جب ہم اس کو روکیں گے صبرا جمیلا اور پھر 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ. بأس شدید، یہاں پر با کے جرک لگے گا، سین کے ساتھ جو ہے وہ تنوین ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، آگے شین آ گئی ہے، شدید یا مدہ میں 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ اور دال آگے، بأس شدید، اور جب روکیں گے بأس شدید 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ جائے گا یا مدہ کے ساتھ، اور پھر یہاں پر دال کا قلقلہ. خلق جدید، خا ہیوی، جدید میں 2 کاؤنٹس اور یہاں پر اخفا درمیان میں، خلق جدید، وہی دال کا قلقلہ اور 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ. آگے پھر کاف آ رہا ہے زوجن میں تو اس میں کاف کے مخرج پہ زوجن کریمن، یہاں پر اخفا کاف والا، اور یہ جو ری ہے یہ یا مدہ ہے 2 کاؤنٹس کی، زوجن کریم، اینڈ پہ 4 کاؤنٹس کا روکنے پہ اسٹریچ. یومن کبیرن، اس میں 2 کاؤنٹس یہاں پر اور اخفا درمیان میں کاف والا، یومن کبیر، اور رین پہ لائٹ، را جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے لائٹ ہے، اور روکنے پہ بھی کبیر میں بھی لائٹ ہی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور اینڈ پہ 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ. یومن کبیر. ایک دفعہ پھر سے ساری ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. انتصر، انتصر، انسلخ، انسلخ، انطلق، انطلق، انقلب، انقلب، اندادا، اندادا، انصارا، انصارا، انکاسا، انکاسا، انکالا، انکالا، تنزیلا، تنزیلا، تنکیلا، تنکیلا. ان کنتم، ان کنتم، ان شکرتم، ان شکرتم، ان فررتم، ان فررتم، ان زعمتم، ان زعمتم، قولا کریما، قولا کریما، یوما ثقیلا، یوما ثقیلا، اجرا کبیرا،
أجرا كبيرا صبرا جميلا صبرا جميلا بأس شديد بأس شديد خلق جديد خلق جديد زوج كريم زوج كريم يوم كبير يوم كبير. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم جب قرآن پڑھیں تو اس پر اپلائی بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا سا قرآن پڑھنا نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما کر اہل اللہ میں شامل فرما لیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.